وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور مسلمانوں تم گالی نہ دو الذین ان کو جنہیں یدعون وہ مشرک پکارتے ہیں من دون اللہ اللہ کے سوا، فیسب اللہ پس وہ گالی دے دیں گے اللہ کو عدوم بغیر علم زیادتی کرتے ہوئے اور لا علمی کی وجہ سے، کذالک اسی طرح زینا خوبصورت دی ہم نے لکل امت عملہم ہر ایک گروہ کے لیے ان کے عملوں کو، ثم الی ربہم مرجعہم پھر اپنے رب کی طرف انہیں لوٹ کر جانا ہے، فینبئہم بما کانوا یعملون پس وہ انہیں بتا دے گا جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ تو اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مسلمانوں، جن کو مشرک لوگ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں ان کو تم برا بھلا نہ کہو، اگرچہ وہ حقیقت میں برے ہوں بھی صحیح، تو پھر بھی آپ نے ان کو برا نہیں کہنا، گالی نہیں دینی۔ کیوں؟ اگر آپ نے ان کو گالی دی تو وہ لا علمی کی وجہ سے زیادتی کرتے ہوئے وہ اللہ کو برا بھلا کہیں گے۔ پھر یہاں پہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ مشرک تو اللہ کو مانتا ہے، پھر وہ اللہ کو کیسے گالی دے گا؟ تو جس وقت جب انسان کو غصہ آتا ہے اور آدمی کو علم نہ ہو لا علمی کی وجہ سے، تو انسان آپے سے کیا ہو جاتا ہے؟ باہر ہو جاتا ہے، پھر وہ لا علمی کی وجہ سے اللہ کو بھی کیا کہنا شروع کر دیتا ہے؟ اللہ کو بھی برا بھلا کہنا شروع کر دیتا ہے۔ ایک مطلب، یا دوسرا مطلب یہ ہے کہ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اے مسلمانوں مشرکین جن کو اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں تم ان کو گالی نہ دو، برا بھلا نہ کہو، وہ پیغمبر کو برا بھلا کہیں گے۔ کیا؟ پیغمبر کو یا تمام مومنین کو کیا کہیں گے؟ برا بھلا کہیں گے۔ کیوں؟ کہ وہ توحید کی وجہ سے، کس کی وجہ سے؟ توحید کی وجہ سے پیغمبر کو یا کس کو؟ مومنین کو کیا کہیں گے؟ برا بھلا کہتے ہیں، اس وجہ سے تم ان کو گالی نہ دو۔ کذالک زینا لکل امت عملہم، پھر رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ کرتے کیا ہیں؟ شرک ہیں۔ کرتے کیا ہیں؟ شرک ہیں، سمجھتے کیا ہیں؟ عشق ہیں۔ کرتے کیا ہیں؟ بدعت ہیں، لیکن سمجھتے کیا ہیں؟ اس کو ہیں سنت سمجھتے ہیں۔ کذالک زینا لکل امت عملہم، ہم نے ہر ایک گروہ کے لیے اس کا جو مشرکانہ عمل ہے نا، کیا کر دیا؟ ہم نے مزین کر دیا اس کے لیے۔ کیا کر دیا؟ مزین کر دیا۔ ثم الی ربہم مرجعہم، پھر وہ اپنے رب کی طرف کیا کر کے جائیں گے؟ لوٹ کے جائیں گے۔ جس وقت جائیں گے اپنے رب کے پاس، فینبئہم بما کانوا یعملون، تو اس وقت جو عمل دنیا کے اندر مشرکانہ افعال اور اقوال کرتے رہے، اللہ رب العزت ان کو کیا کر دے گا؟ ان کو بتا دے گا۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آیَةٌ لَّيُؤْمِنُنَّ بِهَا، وہ منکر لوگ اور منافقین لوگ، مشرک لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، اللہ کے نام کی پختہ قسمیں کھاتے کہ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آیَةٌ، اگر آپ ہمیں کوئی معجزہ دکھا دیں، کوئی نشانی دکھا دیں، تو لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا، ہم کیا لائیں گے؟ ایمان لے آئیں گے، ہم ایمان لے آئیں گے۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پاک پیغمبر، قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ، پہلے شکوہ تھا، اب قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ، یہ جواب شکوہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ ان کو جواب دیا جا رہا ہے کہ میرے پاک پیغمبر اپنی پیاری زبان سے کہہ دیجئے إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ، تم مجھ سے منہ مانگا معجزے کا مطالبہ کر رہے ہو نا، میرے اختیار میں نہیں ہے معجزہ لانا، یہ کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ کے اختیار میں ہے۔ کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ خوب جانتا ہے کہ کس وقت کیا کرنا ہے، معجزہ ظاہر کرنا ہے، تو یہ اللہ کے معجزے کا اختیار اللہ کے پاس ہے، میرے اختیار میں نہیں ہے۔ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ،
اور تمہیں کیا معلوم انہا کہ وہ نشانیاں اذا جاءتہم جب آ جائیں ان کے پاس لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے جس طرح امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر خواہش تھی، ہر وقت یہ متمنی رہتے تھے کہ ہو سکتا ہے ان کو منہ مانگا معجزہ دکھایا جائے، یہ ایمان لے آئیں۔ اسی طرح تمام صحابہ کی کیا تھی؟ دلی خواہش تھی کہ یہ بار بار کیا کرتے ہیں؟ منہ مانگا معجزے کا کیا کرتے ہیں؟ مطالبہ کرتے ہیں۔ اگر ان کو معجزہ منہ مانگا دکھایا جائے تو ہو سکتا ہے یہ کیا لے آئیں؟ ایمان لے آئیں۔ اس لیے فرمایا وَمَا يُشْعِرُكُمْ کم ضمیر جمع کی لائے کہ اے مسلمانوں کی جماعت تمہیں کیا معلوم ہے کہ اگر انہیں معجزہ دکھایا بھی جائے لا یؤمنون بھی پھر بھی ایمان یہ نہیں لائیں گے وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ جس طرح ان کو پہلی دفعہ معجزہ دکھایا گیا تھا تو انہوں نے کیا کیا؟ انکار کیا، اس کو نہ مانا۔ اگر اب بھی ان کو منہ مانگا معجزہ دکھایا جائے نا وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ تو ہم ان کے دل اور ان کی آنکھیں پھیر دیں گے، پھر بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ اور ہم ان کو سرکشی اور کیا بہکے ہوئے کیا کر دیں؟ ان کو چھوڑ دیں گے۔ کیا کر دیں گے؟ ان کو چھوڑ دیں گے، یہ پھر بھی ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تو کیا معلوم ہوا کہ خلاصہ کیا نکلا ان کا کہ اللہ کے علاوہ جن کو مشرکین پکارتے ہیں ان کو برا بھلا نہیں کہنا، ان کو گالی نہیں دینی۔ کیوں؟ لا علمی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے وہ اللہ کو کیا دیں گے؟ گالی دیں گے۔ یہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم یا مومنین کو کیا توحید کی وجہ سے کیا کہیں گے؟ برا بھلا کہیں گے۔ پھر جو مشرک کا کیا کرتا تو شرک ہے، کرتا کیا ہے؟ بدعت ہے، لیکن اس کو کیا کرتا ہے؟ اچھا سمجھتا ہے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے جو مشرکانہ اعمال ہیں نا ہم کیا کر دیے؟ ہم نے ان کو مزین کر دیے۔ پھر وہ پختہ قسمیں اٹھاتے ہیں کہ ہمیں کوئی نشانی دکھائی جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، اگر دکھائی بھی جائے پھر بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ جس طرح پہلی دفعہ انہوں نے انکار کیا، ایمان نہیں لائے، اس کو نہیں مانا، تو اب بھی اگر ان کو دکھایا جائے تو ہم ان کے دل اور کیا آنکھیں ان کی پھیر دیں گے، پھر بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ رب عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم کذالک زینا لکل امۃ عملہم ثم الی ربہم مرجعہم فینبئہم بما کانوا یعملون واقسموا باللہ جہد ایمانہم لئن جاءتہم آیۃ لیؤمنن بہا قل انما الآیات عند اللہ وما یشعرکم انہا اذا جاءت لا یؤمنون وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔